O3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ کریم، میرے ذمے مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کا رزق کی تقسیم جو ہے میرے ذمے لگا دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ سے نہیں ہوگا۔ پھر بڑی محبت سے اصرار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو ایک آزمائش میں ڈالوں گا، اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو پھر ہم یہ کام آپ کے ذمے لگا دیں گے۔ اور وہ آزمائش یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی کوئی واقعہ رونما ہو اس پر آپ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا، اور آپ جا کر ایک قبرستان کی کسی اوٹ میں جا کر چھپ کر بیٹھ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایسے ہی انہوں نے کیا، اور وہ ایک قبرستان کی ایک اوٹ میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ شام ہونے کو تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی جو ہے انہوں نے اپنے کندھوں پہ کندالیں ڈالی ہوئی ہیں، وہ جس سے زمین کو کھودا جاتا ہے، اس طرح کا انہوں نے اوزار جو ہے وہ کندھوں پہ ڈالے ہیں، اور وہ قبرستان کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ لوگ کسی کوئی فوت ہوا ہے تو اس کی قبر کھودنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ سوچ ہی رہے ہیں تو وہ جا کر دونوں آدمی ایک پہلے سے تیار شدہ تازہ سی قبر تھی اس کے اوپر جا کر وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ یہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، یہ کیا کرنے لگے ہیں، جبکہ یہ قبر تو بنی ہوئی ہے۔ تو اس وقت بھی، آج سے 1400 سال پہلے بھی، ایک چوری یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ کفن چوری کیا کرتے تھے۔ غربت کی انتہا تھی اور لوگ مردوں کا کفن جو ہے وہ چوری کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھے کہ یہ کوئی کفن چور ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مٹی قبر سے ہٹانا شروع کر دی دونوں آدمیوں نے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ بڑا ایک ہیبت ناک اور ہولناک منظر تھا۔ انہوں نے مردہ کو جب باہر نکالا تو دوستو وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ کی میت تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے اس کے جسم سے کفن ہٹا کر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کے ساتھ بدفعلی بدکاری شروع کر دی۔ اب یہی وہ وقت تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی زیادہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ میں ان کے اوزار پکڑ کر ہی ان کو مار دوں، کہ یہ اتنا گندا فعل جو ہے اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جو زنا بھی ہے اور کسی زندہ کے ساتھ بھی نہیں، اور وہ مردہ کے ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا اس لیے وہ خاموش رہے۔ ان دونوں بدبخت آدمیوں نے اسی مردے سے بدفعلی کر کے اس کو جلدی سے واپس قبر میں اونڈیلا سمجھ لیں پھینکا۔ انہوں نے پھر کوئی نہیں خیال کیا، نہ اسے نہلانے کا، نہ اسے کچھ پاکیزگی کا، نہ طہارت کا، اور اس کے اوپر ایسے ہی مٹی شٹی ادھاڑ کر اور چھوڑ چھاڑ کر وہ بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو فوراً ہی وحی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کل سے ہم آپ کا ذمہ داری جو ہے وہ دے رہے ہیں تمام مخلوقات کے رزق تقسیم کرنے کی، تو بتائیے آپ ان دونوں کا کیا کریں گے، ان کے رزق کا کیا کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ پاک، میں تو آپ کے ساتھ میرے نے زبان کی ہوئی تھی، میری کمٹمنٹ تھی، نہیں تو میں ان کو زندہ مار دیتا، میں کبھی نہ چھوڑتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہی بات ہے کہ یہ بدبخت اب یہاں سے گھر دوڑیں گے، گھر جائیں گے، یہ نہائیں گے دھوئیں گے، اس کے بعد ان کو بھوک بھی لگنی ہے، اور میں تو خالق ہوں، رازق ہوں، میں نے ان کے آگے پھر رزق رکھنا ہے، اور پھر بھی میں نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ بدبخت کسی بھی وقت میں مجھ سے معافی کا مرتکب ہو جائیں، مجھ سے معافی مانگ لیں۔ تو دوستو، رازق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی رازق نہیں ہو سکتا۔